آج ہم ایک ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں جہاں پر ہم مارس پر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ 50 سال پہلے ہم چاند پر بھی جا چکے ہیں۔ ہم ستاروں کی تخلیق کیسے ہو رہی ہے اس کو جاننے کے حوالے سے رازوں سے پردہ اٹھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سیکنڈز کے حساب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور آپ ایک ایک مہینے کی ڈیٹس کے اندر لوگوں کی طبیعتیں اور ان کے احوال اور ان کے مستقبل اور ان کے سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا میڈیا، ہمارا میڈیا ہمیں آج بھی انہی باتوں کی طرف لگا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ چیز آپ کے اور میرے ایمان کو نگلنے والا وہ اژدھا ہے جس کے بعد ایمان باقی نہیں بچتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا اپنی اسکرین پر یہ چند مناظر مشاہدہ فرمائیے۔ 15 اکتوبر سے 15 نومبر تھوڑا کیئرفل ہوگا، اس میں کوئی وہ سٹیپ لیں گے وہ بیک فائر ہو جائے گا۔ کینسر والوں کا اچھا ہے مگر لا سے ریلیٹڈ تو اس کو ایوائڈ کریں، کیونکہ اگر یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت محتاط رہنا ہے ان کو نیکسٹ 15 ڈیز۔ آج ہم ایک ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں جہاں پر ہم مارس پر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ 50 سال پہلے ہم چاند پر بھی جا چکے ہیں۔ ہم ستاروں کی تخلیق کیسے ہو رہی ہے اس کو جاننے کے حوالے سے رازوں سے پردہ اٹھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی آگے سے آگے بڑھ رہی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ہمیں آج بھی وہ ہزاروں سال پرانی دقیانوسی خیالات اور تصوراتی دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے برج کے ذریعے سے، آپ اپنے سٹار کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کیجئے۔ اب آگے نیا آنے والا سال ہے، یہ آپ کا کیسا گزرے گا؟ میڈیا پر ٹاکس ہوں گی، آپ کے سامنے انٹرنیٹ پر مختلف چیزیں موجود ہیں، لوگ جا کے سرچ کرتے ہیں کہ جی آپ کون سی ڈیٹ کو پیدا ہوئے، آپ اس ڈیٹ کے حساب سے آپ کا سٹار کون سا بنتا ہے، اس سٹار کے لوگ کس طبیعت اور مزاج کے ہوں گے، ان کے ساتھ اگلے سال میں کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہوں گی، ان کو اپنا مزاج کیسا رکھنا ہے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ یعنی اتنے ترقی یافتہ دور میں جا کر بھی اگر ہمیں یہ دقیانوسی باتیں کہ ان ستاروں کے ذریعے سے ہم اپنی قسمت کا حال معلوم کریں تو بات تو بہت ساری تنزیہ کی جا سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے ایمان پر حملہ آور ہیں۔ جو میرا اللہ سے تعلق ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ ہر خیر و شر کا مالک ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، مالک یوم الدین ہے، اس اللہ کے اوپر جو میرا ایمان ہے اس کے اوپر یہ چیز حملہ آور ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں مؤثر بھی ذاتی ہیں، یہ ان ستاروں کے ذریعے سے میری قسمت بدل سکتی ہے، یہ ستارے ہی آگے پیچھے ہوتے ہیں تو میری زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، ہاتھ کی لکیروں سے میں اپنی قسمت کا حال معلوم کر کے کچھ چینجنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ تو انسان کو صریح شرک اور کفر میں سب چیزیں لے جاتی ہیں۔ اور اگر میں ان چیزوں کو مؤثر نہیں مانتا لیکن مان لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، تفریح کے لیے ایسے پروگرامز دیکھ لیے، نیٹ پہ سرچ کر لیا، تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند بزار مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی ایسے شخص کے پاس آتا ہے جو آپ کو کاہن ہے، مستقبل کی خبریں دے رہا ہے، عراف ہے، جو آپ کو آپ کا فیوچر بتا رہا ہے کچھ اسباب کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، وہ آپ کو ستاروں کے ذریعے سے بھی بتا سکتا ہے، وہ آپ کو طوطے کے ذریعے سے بھی بتا سکتا ہے، وہ آپ کی ہاتھ کی لکیروں سے بھی بتا سکتا ہے۔ اس نے صرف اس سے سوال کیا کیسا ہوگا، آگے کیا ہوگا، تصدیق نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، قبول نہیں کر رہا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی 40 دن تک لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر یہ اس کے پاس آ گیا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اور اس نے آ کر اس کی بات کو سچ مان لیا اور تدبیر اختیار کرنا شروع کر دی، ہاں ایسا ہوگا، وہمی بن گیا نا، یعنی اس ترقی یافتہ دور میں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی ہم اسی وہمی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ فصدق بما یقول، اس کی بات کی اس نے تصدیق کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے دین نازل کیا گیا اس نے اس کا کفر کیا ہے، کیونکہ اس دین میں بنیادی چیز ہمیں سکھائی گئی ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان ستاروں سیاروں کو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ قرآن میں جو خالق اللہ ہے اس دین میں ہمیں بتایا گیا ان کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا جس کام کے لیے ہم ان کو سمجھ رہے ہیں کہ ان سے قسمت کا حال معلوم کیا جائے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی خوبصورتی کے لیے بنایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ان کو شیطان کے لیے رجم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے بنایا ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، راستے کی سمت معلوم کرنے کے لیے پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے ان ستاروں کے ذریعے سے، تو ان کا تو مقصد اللہ نے یہ بنایا ہے، تو ان کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا۔ اب اس میں بھی جو قسمت بتانے والے ہیں ان کی تاریخیں چینج ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں، ہمیں تو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ آج کل تو 1 سیکنڈ میں 9 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو ان کے تو سٹارز کی ڈیٹس ہی چینج ہے۔ چائنا کے جو سٹارز ہیں وہ ان کے نام بھی چینج ہیں، ان کی ٹائمنگ چینج ہے۔ جو یونان والے پرانے جنہوں نے سٹارز یہ بنائے تھے، نام رکھے تھے، ان کی ڈیٹس الگ الگ ہیں، تو تاثیریں بھی سب کی الگ الگ ہیں۔
سیکنڈز کے حساب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ ایک ایک مہینے کی ڈیٹس کے اندر لوگوں کی طبیعتیں اور ان کے احوال اور ان کے مستقبل اور ان کے سب کچھ بیان کر رہے ہیں، وہ کچھ بیان کر رہے ہیں، وہ کچھ بیان کر رہے ہیں، ان کے نزدیک تاثیر کچھ اور ہے، ان کے نزدیک تاثیر کچھ اور ہے۔ تو یہ صرف بے وقوفانہ ایک جاہلانہ احمقانہ کھیل ہے، دقیانوسی باتیں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کس ترقی یافتہ دور میں جہاں ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ جی دنیا چاند پر پہنچ گئی اور آج بھی تم یہ دقیانوسی باتیں لے کر بیٹھے ہو، آپ کا میڈیا، ہمارا میڈیا ہمیں آج بھی انہی باتوں کی طرف لگا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ چیز آپ کے اور میرے ایمان کو نگلنے والا وہ اژدھا ہے جس کے بعد ایمان باقی نہیں بچتا۔ ہم لا علمی میں ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان چیزوں کو سرچ کر لیتے ہیں، اپنی قسمت کو، اپنے سٹارز کو اپنے سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کے ایمان کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا راستہ نہیں بچتا۔ آخر میں کرنا کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان فضول بکواس چیزوں کو چھوڑ کر انسان اللہ کے کلام کو پڑھے جس میں کوئی آخرت کی بھلائی بھی ہے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرے۔ بلکہ نحوست کو تو شریعت نے رد کیا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بلی راستہ کاٹ گئی تو اس کے ذریعے سے آپ سمجھیں آپ کا کام برا ہوگا، آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہوگا، آج ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی ہے تو یہ ہوگا، آج دروازے پر کوا بیٹھا ہے تو آج کوئی یہ معاملہ ہو جائے گا۔ یہ کوے کا آنا، کوے کا بولنا، پرندے کا رائٹ سائڈ پہ جا کر یا لیفٹ سائڈ پہ جا کر اپنے کاموں کی آپ اچھائی اور برائی کا تعین کریں، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری قسمت کا اچھا اور برا ہونا نہیں لکھا نہ رکھا ہے۔ تو ان چیزوں کو جب اس طرح کا معاملہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو منحوس نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا پڑھ کر انسان اپنے ایمان کو اللہ پر مضبوط کرے، اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد قائم رکھے۔ اور یہ جو میڈیا اس وقت میرے اور آپ کے ایمان کو نگلنے کے لیے ہر سال آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور میڈیا پر بیٹھ کر لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا آپ خود جا کے اگر گوگل پہ سرچ کر کے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، تو اپنے ایمان کو بچائیے۔ اللہ نے ان چیزوں کے اندر تاثیر نہیں رکھی، تاثیر ہے وہ اللہ کے کلام میں ہے، اس کو پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔